یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی میں دوبارہ سے ہارڈ لائنرز لائرز کا غلبہ آ چکا ہے. کے پی کے بعد پنجاب میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کی جگہ مہر عبدالستار جیسے مزاحمتی رہنما کو سامنے لایا جا رہا ہے. یہ اچانک ہو رہا ہے، کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ دونوں چیزیں ہیں جی. دونوں چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو فیصلے تھے وہ تو ضروری تھے. مثلا کے پی کے کا فیصلہ آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ جب چیف منسٹر پوری حکومت چلا رہے ہیں، وہ بہت مصروف ہیں اپنے حکومت چلانے کے معاملات پہ، تو وہ اتنا دھیان ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ پارٹی کو نہیں دے سکتے. تو یہی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک پریزیڈنٹ جو پارٹی کا ہوتا ہے صوبے کا، وہ چیف منسٹر کے علاوہ ہوتا ہے تاکہ وہ پارٹی چلائے اور وہ حکومت چلائے. تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ضروری ہے. دوسرا خان صاحب نے بڑا اور فیصلہ کیا ہے جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو گراس روٹس پہ واپس ایڈمنسٹریٹولی پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے چیف آرگنائزرز مقرر کیے ہیں. اور میرا خیال ہے چیف آرگنائزر میری نظر میں ایک طرح سے پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. جب چیف آرگنائزر آپ بنا دیں کسی کو، تو وہ پھر اس نے ساری پارٹی آرگنائز کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہم نے اور گراس روٹ سے، یعنی تحصیل لیول سے لے کے سینٹرل لیول تک، تو وہ ایک پروسیس ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ الیکشن کی طرف معاملہ واپس جائے گا. اب یہ والی حکومت جو ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی، یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے. الیکشن نے آنا ہی آنا ہے، تو ہم نے پہلے سے ہی اپنی آرگنائزیشن شروع کی ہے. تو یہ سٹیپس ہیں. اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ہاں، چونکہ ہم اب ایک زون نئے لیول پہ جا رہے ہیں، سول ڈس اوبیڈینس اینڈ پروٹیسٹ کے نئے لیول پہ جا رہے ہیں، تو کچھ ذرا زیادہ مضبوط لوگوں کو بھی جو کہ سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست جانتے ہیں، ان کو بھی ہم نے فرنٹ رو میں جگہ دی ہے. تو یہ سارے معاملات مکسڈ ہیں، اس لیے اس کو آپ ایک وجہ نہیں بتا سکتے یہ جو تبدیلیاں ہیں، لیکن یہ ساری 2-3 سٹیپس ہیں جو ضروری ہوتی ہیں اور آج کل کے اسپیشلی حالات میں. یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے گرینڈ الائنس بنانے کی تیاری کر رہی ہے. مولانا سے بھی ملاقات ہوئی، اور مولانا کیا دوبارہ اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور کتنا امپیکٹ فل الائنس آپ بنا پائیں گے جو حکومت پہ پریشر ڈال سکے؟ جی بالکل. جب جوائنٹ اپوزیشن ہو تو پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور بے شک چھوٹی یا بڑی جماعتیں جب اپوزیشن میں بیٹھی ہوں، وہ ساری جب مل جاتی ہیں تو اس سے ایک زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ، جس طرح آپ نے کہا، پریشر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ساری جماعتوں کو آفر کیا ہے، اور ہم نے آفر کرتے رہیں گے کہ جو اصولوں پہ اپنے اپنے نظریے ہر جماعت کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اصول ہیں جن پہ آپ بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. مثلا جمہوریت ہو گئی، الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی ہو گئی، بنیادی حقوق ہو گئے، انسانی حقوق ہو گئے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر، عدلیہ کی آزادی ہو گئی، سب پہ آپ، یہ پرنسپلز ہیں جو کہ اصول ہیں، ان پہ آپ یکجا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پریشر ڈال سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سب کو یہ آفر کیا، جو بھی ان اصولوں پہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں ان اصولوں پہ، وہ موسٹ ویلکم ہے. ان کو ہم ویلکم کریں گے، نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ ہم خود جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ جوائن کریں.